یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, خانہ کعبہ رکھتے ہیں, امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات؟ ہیلو گائز, ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے محرم آنے والا ہے اور محرم پہ بہت ساری چرچائیں ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. یہ سب ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا حسین ابن علی کر کے, ایک سانگ تھا, بڑا پیارا تھا. آپ لوگوں کو دیکھنا, نیو سانگ آیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ویڈیو ڈالا ہے اور لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اب بھی کئی سارے لوگوں کی الگ الگ چرچائیں رہتی ہیں محرم کو لے کے, محرم بنانا کیسا ہے. تو اس پہ ہمیں ایک ویڈیو ملی ہے مفتی سلمان ادھری صاحب ورسز طارق مسعود. طارق مسعود صاحب ہی از فرام پاکستان اور مفتی سلمان ادھری صاحب آپ لوگوں کو پتہ ہی انڈیا سے ہی ہیں. ان دونوں میں کچھ بحث ہے یا کچھ بحث کا مدعا ہے محرم بنانا کیسا ہے, کیونکہ بہت لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہت لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں اور نالج والی چیزیں ملے گی. آپ لوگوں کے بچار کیا ہیں, آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ, تو بے اصل چیز ہے, بدعت ہے. کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے, ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں, تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے, آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم میں دیکھ پائیں, پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ. تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں, کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ, تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, تو یار کسی اور دن کر لو بھائی, تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں, آپ پکائیں, پوری رات گھوٹے لگائیں, اس میں کسی اور دن کر لیں آپ. تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, اوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھی بھائی. نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ, کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا مختلف بھی ہے, اتنا میں بتاؤں گا, کنفیوز نہیں ہونا. تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے, لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ. اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے. بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی, امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا, تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے, کوئی حرام کام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں, خانہ کعبہ بناتے ہیں, ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے, ناچیں گے, اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے, پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے, تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا. کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے, ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے, انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا, نہیں کریں گے. ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ, ہر گھر میں بنا کر کے رکھو, یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, خانہ کعبہ رکھتے ہیں, امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا. رکھو, آپ پیتل کا بناتے بناؤ, تانبے کا بناتے بناؤ, سونے کا بناتے ہو بناؤ, اس میں حرج نہیں. ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے, میں اس کا مخالف. خیر بات آئی, بند ہو گئی, لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے, چند دنوں کے بعد
दूसरा मुहर्रम आया तो घर वाले कहते हैं कि हजरत वो तो बंद हैं लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए हैं और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, अच्छा, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन जमाने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। अरे वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियां थी। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी। जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी तो खुलासा यह है मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब कि बाज़ चीज़ें गुमराहियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं, बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तसव्वुर में भी ना आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह मुझे, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी मरदूद शैतान की इन शरारतों से जो मेरे दिमाग में डाल रहा है। तो ये उसी की तरफ से होती हैं, वो पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता है, गुमराही की तरफ लाना चाहता है। वो खराबियां जिनको तुम छोड़ करके आए हो याद दिलाता है एक बार और चला जाओ। इसके लिए कसरत से ये पढ़ा करें, जब जब ऐसा वसवसा आए कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। आज ही सुबह गुनाह से तौबा किया, सोचा कि नहीं करूंगा ये गुनाह, लेकिन रात होते ही फिर ख्याल आया एक बार और कर लो, मैं बता रहा हूँ फौरन उस वक्त ये पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह मैं तो छोड़ चुका था शैतान मरदूद, फिर मुझे ला रहा है वसवसे, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान की शरारतों से। ये बातें यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब ये वीडियो था गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, दोनों के अपने अलग अलग विचार थे। अब हमें आप लोग अपनी ऑडियंस, अपने भाई लोग का विचार जानना है, आप लोग कमेंट करके बताएं मुहर्रम बनाना कैसा है, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने भी बोला है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बोला है कि उनके बारे में, फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बोला है कि बना सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अपने घर में बनाएं, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं अलग अलग। आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट में करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज की रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।